بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اس طرف جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے نا، وہاں وہ لوگ کھڑے بھی ہیں، تو وہیں بیٹھ جائیں گے۔ چلو آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، یہ ہے یونس الگوہر، گوہر شاہی کا نمائندہ، خلیفہ اور لوگوں کو مرید بنانے والا ہے۔ اس کا گوہر شاہی وہ بدبخت گزرا ہے جو مر گیا ہے، جس پر اللہ کی لعنتیں ہوں، جس نے اپنے آپ کو مختلف ادوار میں قادیانی کی طرح مختلف القابات دیے، اور آج یہ یونس الگوہر اس کو امام مہدی ثابت کرنے کے لیے پوری دنیا میں تبلیغ کرتا ہے، سوشل میڈیا کے تھرو خاص طور پر، اور لوگوں کو کافی اس نے بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، مدینہ پاک میں، مسجد حرام میں، یہ مدینہ پاک میں کیا کرنے گیا ہوا ہے؟ اس کو اجازت دینی چاہیے؟ ایسے گستاخ خدا اور گستاخ رسول اور گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ، جن کی گستاخیاں نٹ کے اوپر موجود ہیں اور بے شمار موجود ہیں، ایسوں کو پاک سرزمین پر قدم رکھنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ لیکن کیا کریں کہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ والی بات ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مگر سنیت کو اس فتنے سے بچانے کے لیے اس کے عقائد پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ کیا کہتا ہے۔ جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار گوہر شاہی چٹکی بجانے سے پہلے کرتے ہیں۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس، تیرا جو مرشد ہے نا، وہ میرا بھی رب ہے۔ عرش پر لے گئے سرکار گوہر شاہی، تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں، تو فرط جذبات میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا میں نے، لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے، اس نے بھی یہی کیا ہے۔ اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری۔ آپ نے ملاحظہ کیا، اس نے پہلے کہا کہ استغفر اللہ، مجھے اللہ نے کہا کہ یونس، تیرا جو مرشد ہے نا، یعنی وہ گوہر شاہی جو مر گیا ہے، وہ میرا بھی رب ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے عالمین کا میں رب ہوں۔ گوہر شاہی بھی عالمین میں آتا ہے، فرمایا ان سب کا رب میں ہوں۔ اور یہ بکواس کرتے ہوئے خبیث کہتا ہے، مجھے اللہ نے کہا کہ تمہارا جو مرشد ہے وہ میرا بھی رب ہے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ اس کی ذاتی خباثت ہے، نہ ہی قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود ہے، نہ اس طرح کی حدیث روایت موجود ہے۔ لہذا امت مسلمہ اس فتنے کو سمجھتے ہوئے اس کی سرکوبی کے لیے کوشاں رہے، جہاں جس کا ہاتھ لگے، اسپیشلی سوشل میڈیا پہ اس گوہر شاہی کے فتنے کو اور یونس گوہر کے فتنے کو فی الفور دبائے، علمی طور پر، عملی طور پر، جس طرح جیسے ہو سکے۔ کہ ایسے فتنہ باز لوگ ملکی فرقہ واریت کو ہوا دینے میں لگے رہتے ہیں اور فساد مچانے میں لگے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بند کرنا، ان کی زبانوں کو لگام ڈالنا، ان کو کفر کردار تک پہنچانا حکمرانوں کا کام ہے۔ جتنی بھی ایجنسیز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ اسپیشلی اس پہ غور کریں اور اس کو کفر کردار تک پہنچائیں۔ سیکنڈلی اس نے یہ بات کہی کہ جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام ہم نے گوہر شاہی میں دیکھا کہ چٹکی بچانے پر کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ گوہر شاہی کہاں، جسے گوبر شاہی کہتے ہیں لوگ، کہ بھائی نبی نہیں جو کام کر سکے وہ یہ کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اس پر بھی مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ اور کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو اس پر آ جاتے ہیں۔ میں نے یہاں اسلام آباد میں ایک محلے میں دیکھا کہ اس کے لوگ آ کے تبلیغ کرتے ہیں۔ بحمدللہ مجھے لوگوں نے بتایا، میں وہاں گیا، اس مسجد میں جا کر بیان کیا، جلسہ کیا، اور ان کی خباثتیں بتائیں، تو لوگوں نے وہاں توبہ کی اور کہا ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم سمجھتے تھے بڑے پیر صاحب ہیں، کوئی صوفیاء کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے صوفی حضرات ہیں، اور آ کر ہمیں صوفیانہ مزاج دیتے ہیں، تو ہم اس لیے ان کو بلاتے تھے اپنی محفلوں میں۔ آئندہ ہماری توبہ جو ہم نے ان کو بلایا، تو ہم تبلیغ کرتے رہیں، پھیلاتے رہیں، وائرل کرتے رہیں ایسے میسج کو، تاکہ یہ گوہر شاہی فتنہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے اور یہ یونس گوہر کو ہمارے مقتدر ادارے فی الفور پکڑ کر کافر کردار تک پہنچائیں۔ اور یہ جس ملک میں جہاں پہ بھی ہے فتنہ پھیلاتا ہے، فساد مچاتا ہے، اسے فی الفور گرفتار کر کے قرار واقع سزا دینی چاہیے۔ نہیں تو کم از کم مجھے اور آپ کو اس میسج کو فارورڈ کرنا چاہیے، وائرل کرنا چاہیے، آگے پھیلانا چاہیے، تاکہ لوگوں میں اس فتنے کے خلاف نفرت پیدا ہو، تاکہ اس کو صوفی سمجھ کے گھروں میں دکھایا نہ جائے، سنوایا نہ جائے۔
اب یہ آگے کہتا ہے کہ میں نے سرکار گوہر شاہی کے قدموں میں سر رکھ دیا، پھر میں نے دیکھا میرے برابر میں بھی کوئی ہے جس نے سرکار کے قدموں پر سر رکھا ہوا ہے، اور وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ نے بھی گوہر شاہی کے قدموں پر سر رکھا ہوا ہے۔ وہ رب لیس کمثلہ شیء، وہ جو سر سے پاک ہے، وہ جس نے ساری کائنات کو آرڈر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ساری کائنات میرے آگے سر جھکائے۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سرکار گوہر شاہی، گوبر شاہی بغیرت کے قدموں میں نے سر جھکایا ہوا ہے، اور ساتھ میں کوئی تھا جو سر جھکائے ہوئے اور کون تھا؟ وہ جس نے قرآن نازل کیا، یعنی اللہ بھی اس کے قدموں میں سر جھکائے ہوئے۔ اگر یہ بھی بے ادبی نہیں، یہ بھی گستاخی نہیں، تو کائنات میں پھر اور گستاخی کرتے کسے ہیں؟ یہ آنکھیں کھولیے اور عوام اہل سنت مسلمان اس پر غور کریں، ایسے لوگوں کو تبلیغ کریں، یہ ویڈیو پیغام پہنچائیں، ان تک سنائیں ان کو کہ یہ تمہارے گوہر شاہی ملاؤں کا اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ کے متعلق، نبی کے متعلق، لہذا ان گستاخان خدا اور گستاخان رسول سے باز آ جاؤ۔ اپنے آپ کو بدلیے، اپنے عوام کو بدلیے، اپنی سوشل میڈیا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اس کو شامل کیجئے، اور اپنے فیس بک، ٹویٹر اکاؤنٹ، انسٹاگرام، اپنے یوٹیوب چینل، ادھر ادھر جہاں پہ آپ کا بس چلتا ہے وہاں اس فتنے کو دبانے کے لیے اس میسج کو فارورڈ کیجئے، اسے پھیلائیے، تاکہ اس فتنے سے بچا جا سکے اور اس فتنے کا سد باب کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں